اگر آج ایٹمی جنگ شروع ہو جائے تو انسانیت کے پاس اپنی بقا کے لیے کتنا وقت بچے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب واقعی پریشان کر دیتا ہے۔ صرف 72 منٹ۔ صرف 72 منٹ؟ اور اس کے اختتام پر کہا جاتا ہے کہ 5 ارب لوگ موت کی نیند سو چکے ہوں گے۔ جی، اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اینی جیکبسن کی ایک بہت تہلکہ خیز کتاب نیوکلیئر وار اے سینیریو پر مبنی ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے۔ یہ درجنوں فوجی ماہرین، سابق سیکرٹریز آف ڈیفنس اور وہ لوگ جو اس نظام کو چلاتے ہیں ان کے انٹرویوز پر مبنی ایک حقیقت پسندانہ منظرنامہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ اگر آج کچھ غلط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بالکل۔ اور اس گفتگو کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا یہ پورا نظام کتنا نازک اور خطرناک ہے، کیسے صرف ایک غلط فہمی پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا سکتی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کتاب میں جو سینیریو بتایا گیا ہے وہ ایک بہت ہی ممکنہ خطرے سے شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ شمالی کوریا بحر الکاہل کے اوپر ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یعنی ایک ICBM لانچ کرتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ اور یہیں سے ٹیکنالوجی کا کردار شروع ہوتا ہے جو حیران کن بھی ہے اور خوفناک بھی۔ وہ کیسے؟ جیسے ہی میزائل لانچ ہوتا ہے، خلا میں موجود امریکی سیٹلائٹس جنہیں SBIRS کہتے ہیں، وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس کی حرارت کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ رفتار اور فاصلے کا ہے۔ ایک ICBM کو امریکہ تک پہنچنے میں صرف 30 سے 33 منٹ لگتے ہیں، اور ان 33 منٹوں میں سے بھی اصل فیصلہ کرنے کا وقت تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہیں پر وہ تصور سامنے آتا ہے جسے سول پریزیڈنشل اتھارٹی کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی صدر کو ایٹمی حملے کا حکم دینے کے لیے نہ کانگریس کی اجازت چاہیے، نہ عدالت کی، اور نہ ہی اپنے مشیروں کی رضامندی۔ کسی کی بھی نہیں۔ یہ نظام جان بوجھ کر رفتار کے لیے بنایا گیا ہے، بحث و مباحثے کے لیے نہیں۔ جب میسائل ہوا میں ہو تو لمبی میٹنگز کا وقت نہیں ہوتا۔ تو پھر صدر کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے جب رڈار سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ حملہ ہو رہا ہے؟ صرف 6 منٹ۔ 6 منٹ؟ یہ تو ذہن سن کر دینے والی بات ہے۔ اتنی دیر میں تو ایک ای میل کا جواب لکھا جاتا ہے۔ اور اس مختصر سے وقفے میں ایک انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ تہذیب کو ختم کرنا ہے یا نہیں۔ تو کیا اس 6 منٹ میں غلطی کا کوئی امکان نہیں؟ غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو یہ نظام اتنا خطرناک ہے۔ صدر کو جو معلومات دی جا رہی ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر اسکرین پر چند نقطے اور لکیریں ہی ہوتی ہیں۔ اور اس فیصلے کے لیے وہ مشہور فٹ بال استعمال ہوتا ہے، وہ کالا بریف کیس جو صدر کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ اس میں کوئی بڑا سا سرخ بٹن ہوگا۔ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ کتاب کے مطابق اس میں کوئی بٹن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر صدر کی شناخت کے لیے کوڈز ہوتے ہیں جنہیں بسکٹ کہا جاتا ہے۔ جی، اور ساتھ میں ایک بلیک بک ہوتی ہے جس میں حملے کے آپشنز درج ہوتے ہیں۔ صدر ان کوڈز کے ذریعے پینٹاگون کو ثابت کرتا ہے کہ حکم دینے والا شخص واقعی وہی ہے۔ تو یہ بلیک بک کیسی ہوتی ہے؟ اندرونی حلقوں میں اسے مذاق میں مینیو کہتے ہیں۔ کتاب میں ایک سابق اہلکار نے اسے ڈینیز مینیو سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی جیسے کسی ریسٹورانٹ کا مینیو؟ بالکل، بڑا حملہ، درمیانہ حملہ، محدود حملہ۔ یہ سادگی ہی اس نظام کے خوفناک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس شدید دباؤ کے لمحے میں پیچیدہ منصوبوں پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اس افراتفری میں ایک اور مسئلہ بھی تو پیدا ہوتا ہوگا۔ جو صدر کے ارد گرد موجود لوگ ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی سیکرٹ سروس کا کام ہے کہ صدر کو فوراً وہاں سے نکال کر کسی محفوظ بنکر میں لے جائیں، جبکہ فوج چاہے گی کہ وہ رک کر فیصلہ کرے۔ اور اس کشمکش میں قیمتی سیکنڈ ضائع ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ ایک اور چیز کا ہے، EMP یعنی الیکٹرو میگنیٹک پلس۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ہتھیار؟ یہ خود ایک ہتھیار بھی ہے اور ایٹمی دھماکے کا ایک اثر بھی۔ اگر کوئی ایٹم بم زمین پر ٹکرانے کے بجائے فضا میں بہت اونچائی پر پھٹ جائے تو اس سے جو توانائی کی لہریں نکلتی ہیں وہ نیچے موجود تمام الیکٹرانکس کو جلا سکتی ہیں۔ سب کچھ؟ بجلی، کمپیوٹرز، فون؟ سب کچھ ایک لمحے میں ناکارہ ہو سکتا ہے۔
یہاں تک کہ صدر کا خصوصی ہیلی کاپٹر مرین ون بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صدر کا پوری دنیا سے رابطہ ہی منقطع ہو جائے؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر صدر سے رابطہ منقطع ہو جائے تو کمانڈ کا سلسلہ نیچے منتقل ہو جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں ایک طرح کا ڈیڈ مین سوئچ متحرک ہو سکتا ہے۔ یعنی جنگ خودکار طور پر شروع ہو سکتی ہے؟ جی، جہاں پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کمانڈرز کو مکمل جوابی حملہ کرنے کا اختیار مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیصلے کا یہ پورا عمل ہی انتہائی نازک ہے۔ اب ذرا ان ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں جنہیں استعمال کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ آج بھی ہیروشیما کا سوچتے ہیں۔ اور یہ موازنہ ہی غلط ہے۔ ہیروشیما پر گرایا جانے والا بم ایک اٹامک بم تھا۔ آج کے ہتھیار تھرمو نیوکلیئر ویپنز ہیں، جنہیں ہائیڈروجن بم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی طاقت میں کتنا فرق ہے؟ فرق مطلب ناقابل تصور۔ آج کے ایک جدید ہائیڈروجن بم میں ہیروشیما جیسا اٹامک بم صرف ایک ٹریگر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف اتنی حرارت پیدا کرنا ہوتا ہے کہ اصل تھرمو نیوکلیئر دھماکہ شروع ہو سکے۔ ایک عام B-83 ہائیڈروجن بم ہیروشیما کے بم سے 80 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اور ان ہتھیاروں کو دشمن تک پہنچانے کے لیے امریکہ کے پاس نیوکلیئر ٹرائیڈ کا نظام ہے۔ نیوکلیئر ٹرائیڈ کا مطلب ہے 3 مختلف طریقوں سے حملہ کرنے کی صلاحیت: زمین سے یعنی سائلوز میں نصب میزائلوں سے، ہوا سے یعنی بمبار طیاروں سے، اور تیسرا سمندر سے یعنی ایٹمی آبدوزوں سے۔ کتاب میں انہیں قیامت کی کنیزیں کہا گیا ہے۔ کیونکہ یہ ٹرائیڈ کا سب سے محفوظ حصہ ہیں۔ یہ اوہایو کلاس آبدوزیں مہینوں تک سمندر کی گہرائیوں میں خاموشی سے گشت کرتی ہیں۔ انہیں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی ایک طرح کی حتمی انشورنس پالیسی ہیں کہ اگر زمین پر سب کچھ تباہ بھی ہو جائے تب بھی سمندر سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ یہی میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن یا میڈ کا نظریہ ہے۔ آبدوزیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ایٹمی جنگ کوئی جیت نہیں سکتا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم آنے والے میزائلوں کو روک نہیں سکتے؟ میزائل ڈیفنس سسٹم پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہ ایک خطرناک وہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا زمینی دفاعی نظام ہزاروں ممکنہ وار ہیڈز کو روکنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پاس صرف 44 انٹرسیپٹرز ہیں۔ ان کا کام شاید شمالی کوریا جیسے کسی ملک کے محدود حملے کو روکنا ہو۔ اور اس کی کامیابی کا امکان کتنا ہے؟ وہ بھی صرف 50%۔ اور اس سے بھی بڑی خامی یہ ہے کہ دشمن صرف اصلی وار ہیڈز نہیں بھیجے گا، وہ ان کے ساتھ سینکڑوں نقلی وار ہیڈز یعنی ڈیکوائز بھی بھیجے گا۔ تو دفاعی نظام کے لیے اصلی اور نقلی میں فرق کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں ایک گولی کو دوسری گولی سے مارنے کی کوشش کرنا جبکہ آپ کی طرف سینکڑوں گولیاں آ رہی ہوں۔ تو دفاع کا آپشن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آتے ہیں اس منظر نامے کے سب سے خوفناک حصے پر۔ اگر حملہ ہو جائے تو زمین پر کیا ہوگا؟ جہاں بم گرے گا وہاں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں درجہ حرارت 180 ملین ڈگری فahrenheit تک پہنچ جائے گا، جو سورج کی سطح سے بھی کئی گنا زیادہ گرم ہے۔ تو اس دائرے میں ہر چیز بھاپ بن جائے گی؟ ہر چیز۔ اس کے بعد ایک بلائنڈنگ فلیش اور پھر بلاسٹ ویو آئے گی جو آواز کی رفتار سے تیز چلے گی اور مضبوط ترین عمارتوں کو بھی تاش کے پتوں کی طرح بکھیر دے گی۔ اور جو لوگ اس ابتدائی دھماکے سے بچ جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے اصل عذاب شروع ہوگا۔ پہلے تابکاری یعنی فال آؤٹ، اور پھر سب سے خوفناک اثر نیوکلیئر ونٹر۔ نیوکلیئر ونٹر یہ کیا ہے؟ جلتے ہوئے شہروں سے اٹھنے والا لاکھوں ٹن دھواں اور راکھ فضا میں جا کر ایک کالا کمبل بنا دے گا جو سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دے گا۔ یعنی ایک مصنوعی برفانی دور۔ جی، زمین کا درجہ حرارت تیزی سے نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر جائے گا، فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی، زراعت کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اور کتاب کا اندازہ ہے کہ 5 ارب اموات کی وجہ دھماکہ نہیں بلکہ بھوک اور قحط ہوگی۔ جی، سوویت لیڈر نکیبا خروشچیو نے کہا تھا کہ زندہ بچ جانے والے مردوں سے حسد کریں گے۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ انسانیت کئی بار اس انجام کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ بالکل، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ 1980 میں ایک بہت خوفناک واقعہ پیش آیا جب بل پیری، جو بعد میں سیکریٹری آف ڈیفنس بنے، نوراڈ میں تھے۔ کیا ہوا تھا؟ انہیں رات
3 بجے جگا کر بتایا گیا کہ کمپیوٹر سسٹمز کے مطابق 2000 سوویت میزائل امریکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ 2000 میزائل؟ جی، ان کا کام صدر کو جگا کر فوری جوابی حملے کا مشورہ دینا تھا۔ وہ صدر کو فون کرنے ہی والے تھے کہ پتہ چلا یہ کوئی حقیقی حملہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ غلطی سے کمپیوٹر میں ایک ٹریننگ ٹیپ چل گئی تھی جو حملے کا منظر نامہ سیمولیٹ کر رہی تھی۔ کیا ایک ٹریننگ ٹیپ کی وجہ سے دنیا ختم ہو سکتی تھی؟ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں۔ 1983 میں پراؤڈ پروفٹ نامی ایک جنگی مشق کی گئی جس کا ہر نتیجہ مکمل تباہی ہی نکلا، کوئی فاتح نہیں تھا۔ یہ سب سن کر بہت مایوسی ہوتی ہے۔ کیا اس جنون کو روکنے کی کوئی امید ہے؟ امید ہمیشہ موجود ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال صدر رونلڈ ریگن ہے۔ ریگن شروع میں سوویت یونین کے خلاف بہت سخت موقف رکھتے تھے۔ 1983 میں انہوں نے ایک ٹی وی فلم دی ڈے آفٹر دیکھی۔ اس میں ایک امریکی شہر پر ایٹمی حملے کی تباہی کو دکھایا گیا تھا۔ ایک فلم نے ان پر اتنا گہرا اثر ڈالا؟ ان کی اپنی ڈائریوں کے مطابق وہ اس فلم کو دیکھ کے ہل کر رہ گئے۔ اس نے انہیں ایٹمی جنگ کی انسانی قیمت کا احساس دلایا۔ اس کے بعد ان کی سوچ میں 180 ڈگری کی تبدیلی آئی۔ اور انہوں نے ہتھیاروں میں کمی کے معاہدے کیے؟ جی، گورباچوو کے ساتھ مل کر، جس کے نتیجے میں ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 70,000 سے کم ہو کر آج تقریباً 1250 رہ گئی ہے۔ یہ واقعی ایک امید کی کرن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رہنما اس خطرے کی حقیقت کو سمجھ لیں تو تبدیلی ممکن ہے۔ بالکل، لیکن کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج ہمارے پاس ایک نیا اور زیادہ پیچیدہ خطرہ ہے، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ سرد جنگ میں خطرہ انسانوں اور مشینوں کی غلطی کا تھا، اب اس میں اے آئی کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہوگا اگر مستقبل میں اے آئی پر چلنے والے وارننگ سسٹمز کو ہیک کر لیا جائے؟ یا ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے قومی رہنماؤں کو اس نازک 6 منٹ کی ونڈو میں دھوکہ دے دیا جائے؟ آج جب 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور دنیا میں کشیدگی عروج پر ہے، تو غلط فہمی کی گنجائش پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ 72 منٹ کا منظرنامہ ایک انتہائی سنجیدہ وارننگ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کی بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو کبھی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔